اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے مزاج میں متاثر ہونا نہ بنائیں، اپنے مزاج کو ایسا بنائیں کہ آپ متاثر نہ ہوں کسی سے، اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہوں۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، جب تک آپ نے کام نہیں کرنا، کہا جائے گا بہت شریف ہے، بہت نیک ہے، بڑا پیارا ہے، اور جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے اوپر یہ الزام لگنا ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے، شہرت کا شوق ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہے، بڑا بننے کا شوق ہے۔ یہ الزام سہ سکتے ہیں تو آپ کام کریں، یہ الزام نہیں سہ سکتے تو پھر کام نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مکہ کا ہر فرد کہتا صادق ہے، امین ہیں، شریف ہیں، خاندانی ہیں۔ کیا بات ہے، جو ہی آپ نے کام شروع کیا وہی کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ کیا کیا الزامات آپ کے اوپر لگے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے لڑکی کون سی چاہیے مکہ کی، شادی کر لو، مال کتنا چاہیے ہم سے لے لو، قیادت چاہیے تو ہم سے لے لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد تمہیں جہنم سے جنت کی طرف لے جانا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں تب بھی اس کام کے بدلے میں یہ لے کر کام چھوڑ دوں، ایسا مجھ سے نہیں ہوگا۔ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں۔ کون سا وہ پروپیگنڈا ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہوا؟ آپ نے کام کرنا ہے، پھر دل بڑا رکھیں، پھر سینہ بڑا رکھیں، پھر پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دنیا کا کون سا گھٹیا سے گھٹیا الزام ہوگا جو میری ذات پہ نہیں لگا؟ میں نے اپنے معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ صاف رکھے، اور میں نے صبح بھی آپ سے کہا، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی بندہ میری ذات کے بارے میں اعتراض کرے، آپ صفائی نہ دیں، آپ جواب نہ دیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، انہیں کو بھی ثبوت پیش کرو یا استاد جی کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ نہ ثبوت دے گا نہ سامنے بیٹھے گا تو فیصلہ کرنا کتنا آسان ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ میں کئی بار ساتھیوں کو عذرۂ مزاح کہتا ہوں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ الزام میرے اوپر ہیں، چھپتے آپ ہیں، الزام مجھ پر ہیں، چھپتے آپ ہیں۔ بھئی جب مجھ پر الزام ہے تو مجھے چھپنا چاہیے، میں سینہ تان کے چلتا ہوں، آپ کیوں بلوں میں گھستے ہیں؟ سامنے آٹھ آ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی الزامات کی بنیاد پہ للکارا نہیں ہے، کبھی الزام لگانے والے کو بد دعا نہیں دی، کبھی الزام لگانے والے کو گھٹیا نہیں کہا، کبھی الزام کے بدلے میں الزام نہیں لگایا۔ میں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ مجھے کوئی کہ تو ایجنسیوں کا ہے تو میں کہتا تو بھی ایجنسی ہے، تیرا باپ بھی ایجنسی کا، کوئی مجھے کہ تو گھٹیا ہے تو میں کہتا تیرا باپ بھی ایسا۔ یہ مزاج نبوت نہیں ہے۔ نبوت کے مزاج کو سمجھیں۔ نبی پر الزام کیا لگتا ہے؟ شاعر ہے، جواب کیا ہے؟ وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے۔ الزام کیا ہے؟ مجنون ہے، جواب کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو ضلالت میں ہے، جواب یا قوم لیس بی ضلالہ۔ حضرت الزام کے لوائل عاد نخاہم ہودا، الزام کیا لگتا ہے؟ انا لنراک فی صفاہا، تو بیوقوف ہے، اور جواب کیا ہے؟ یا قوم لیس بی صفاہا، میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے۔ الزام کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم پہ الزام لگا وہ دوسرے پر پھینک دیں، آپ یہ کہہ دو نہیں بھائی یہ بات غلط ہے، میرے اندر یہ بات نہیں ہے، کسی نے آپ کو غلط بتایا، کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ الزام نبوت پہ لگا ہے، آپ پہ بھی لگے گا۔ آپ نے کام کرنا ہے تو لگے گا، نہیں کام کرنا تو نہیں لگے گا۔ پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں، الزامات کی پرواہ نہ کریں، اور یہ میری بات دل کی گہرائیوں سے اور یقین کے ساتھ سن لیں، اس پر پورا یقین کر لیں۔ جو الزام آپ پہ لگا، اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور الزام لگانے والے پر الزام تراشی نہ کی اور بک بک نہ کی، اللہ وہی چیزیں نعمتیں بنا کر آپ کو اتنی دیں گے
کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں تو اس کو آزما چکا ہوں۔ اگر کسی نے الزام لگایا ہے یہ شہرت کا بھوکا ہے، میں نے جواب نہیں دیا، خدا نے شہرت بھی دی ہے۔ کسی نے الزام لگایا یہ مسلک کا کام پیسوں کے لیے کرتا ہے، کسی نے کہا ایجنسیوں سے لے کر کرتا ہے، اور کسی نے کہا پہلے مسلک کے نام پہ اب پیری مریدی کے نام پہ بٹورتا ہے۔ میں نے نہ کبھی جواب دیا، نہ کبھی ان پہ الزام لگایا، اللہ نے مال بھی دیا۔ کسی نے کہا مجھے وہ الزامات زبان سے دہراتے بھی شرم آتی ہے، کبھی بچیوں کے الزام ہیں، کبھی کوئی ہے، میں خاموش رہا۔ اللہ نے میرے نکاح میں 4 عورتیں بھی دی ہیں، اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے ان سے دین کا کام بھی لیا ہے۔ وہ خواتین سے گھر جا کر پوچھیں کہ خواتین کتنا کام کر رہی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کام کرنا ہے تو پھر دل بڑا رکھیں۔ مجھے یاد ہے مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں تھے، مجھے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ میں مدرس تھا، میرا شعبہ خانقاہ کا تھا، اور جب میں نے ختم نبوت پہ کام کرنا شروع کیا تو حضرت نے ایک شیخ کا فرمایا کہ ان سے میں مشورے کے لیے گیا تو مجھے فرمایا عبدالحفیظ تم مدرس ہو، تم خانقاہی ہو، اس کام پہ الزام لگیں گے، اگر الزام برداشت کر سکتے ہو تو کام کرو، نہیں برداشت کر سکتے تو کام نہ کرنا۔ مجھے فرمانے لگے کہ میری مالی حیثیت کتنی پختہ ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھ پہ الزام لگتے ہیں یہ ختم نبوت کے نام پہ مال کھا رہا ہے۔ پھر میں کیا ان سے کہوں، میں تو برداشت کر رہا ہوں، یہ لگنے ہیں۔ تو میں تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ پروپیگنڈا سہنے کے لیے تیار ہوں، پروپیگنڈا برداشت کریں، اپنا دل بڑا رکھیں، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کو کیا نہیں کہتے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھیں، پروپیگنڈا کرنے والے کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، الزام لگانے والے پر الزام نہ لگائیں، اور بھبکیاں نہ کسیں، گندے لہجے میں جواب نہ دیں۔ اتنا بات کہہ دو بھی آپ کو غلط اطلاع پہنچی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیں میں ابھی تک کن چیزوں سے گزر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ کون میرے خلاف بدگند کرتے ہیں، کون فضا خراب کرتے ہیں، مجھ سے کچھ چیزیں مخفی نہیں ہیں، لیکن اس تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم اس کے خلاف کیا اقدام کر رہے ہیں۔ مجھے علم میں ہوتا ہے لیکن خاموشی اختیار کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کام کرنا ہے، اور کام کرنے والے بندے کو اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔